رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اے اسرائیل یعنی بندے خدا یعقوب کے فرزندوں، میرے ان انعامات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور تم میرے عہد و پیمان کو پورا کرو تو میں تمہارے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کروں گا. اور بس میرا ہی خوف عظمت کے ساتھ اپنے دلوں میں رکھو، اور میں نے جو کچھ نازل کیا ہے اسے مانو. تمہارے پاس جو سرمایہ وحی ہے اس سے اس کی تصدیق و تائید ہو رہی ہے، اور تم جلد بازی میں اس کا انکار مت کرو، اور میری آیات، ہدایات اور احکام شریعت کے بدلے دنیا کی حقیر پونجی مت لو. میرا ہی لحاظ کرو، اور حق و باطل میں تلبیس مت کرو، دونوں کو خلط ملط مت کرو، اور حق کو مت چھپاؤ جبکہ تم ان باتوں کو جانتے ہو. نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے ساتھ تم بھی ہمارے سامنے جھک جاؤ. تم لوگوں کو بھلائی اور نیکی کی نصیحت کرتے پھرتے ہو اور اپنے کو فراموش کر دیتے ہو، حالانکہ تم آسمانی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. کیا عقل و ادراک سے کام نہیں لیتے؟ نماز اور صبر یعنی حق پر مضبوطی سے قائم رہنے کے ذریعے قوت حاصل کرو. یقیناً یہ عمل بھاری ہے، مگر جو لوگ دل کی رقت اور خوف خدا رکھتے ہیں ان کے لیے آسان ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اس کے حضور حاضر ہونا ہے. سورۃ البقرہ کی یہ آیات کریمہ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 تک ہے، جن کی ابھی تلاوت کی گئی اور ان کا رواں ترجمہ پیش کیا گیا. سورۃ البقرہ میں یہاں سے ایک چھوٹی سی تمہید کے ساتھ اب جو فصل شروع کی جا رہی ہے اس کا تعلق بنی اسرائیل یعنی یہودیوں اور پھر عیسائیوں کے عروج و زوال سے. اللہ تعالیٰ نے جب نبی ان کے درمیان مبعوث فرمایا
تو اس وقت ان کا رویہ کیا رہا، اور جب نبی ان کے درمیان سے رخصت ہو گئے تو اب ان کا رویہ کیا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آخری کتاب میں ان کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ ہدایتیں دی جا رہی ہیں، اور پھر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا انعامات فرمائے، اور انہوں نے کیا کیا نافرمانیاں کی، کیسی ناشکریاں کی، کیسی ناقدریاں کی، کس طرح یہ اللہ کے حکم کو ٹالتے رہے، اور کس طرح بدعنوانیوں اور بدعملیوں میں مبتلا ہوتے رہے۔ یہ ساری تفصیلات بیان کی گئی بالکل اسی طرح جیسے کورٹ میں کسی کی فائل کھول دی جائے اور اس کے سارے جرائم جو ریکارڈ کیے گئے ہیں وہ سب پیش کیے جائیں، دستاویزیں سامنے رکھ دی جائیں، حقائق سامنے لے آئے جائیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر صفائی کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، اور اعتراف کیے بغیر چارہ کار نہیں ہوتا ہے۔ عدالت کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ مجرم کے جرائم کو ثابت کر دے، اور اس طرح ثابت کر دے کہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہ جائے، تاکہ جرم کے ثابت ہو جانے کے بعد جرم کی جو سزا طے شدہ ہو وہ دی جائے۔ اگر عدالت واقعی عدالت ہے، وہاں عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، تو یہی عمل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی عدالت سے زیادہ کون سی عدالت ہوگی جہاں صرف عدل ہوتا ہو، صرف انصاف ہوتا ہو۔ تو اللہ کی جو عدالت ہے اس نے انسانوں کے ساتھ پوری انسانی تاریخ میں جو بھی معاملہ کیا ہے وہ انسانوں کی بدعملیوں کی وجہ سے، بد اعتقادیوں کی وجہ سے، خود اپنے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے اس طرح کیا ہے کہ ان کو مختلف عذاب دیے، سزائیں دی، اور یہ سزائیں دنیا کی معمولی سزائیں جو کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی آتش فشاں پہاڑوں کے دہانوں سے جھلستی ہوئی چٹانوں کے گرنے کی شکل میں، اور کبھی کسی شکل میں، یہ وہ سزائیں ہیں جو آخرت کی سزا کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ یہ دنیا کی سزا ہے جو قوموں کو دی جاتی رہی، اور یہ اللہ کا نظام اپنا کام کرتا رہتا ہے، دنیا کی سزائیں بھی لوگوں کو ملتی رہتی ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو صرف آخرت ہی میں سزا ملے گی تو دنیا میں اسے گزار دیا جاتا ہے، اور وہ بہت خوش و مگن ہوتا ہے کہ میری تو پکڑ ہو نہیں رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخرت کی اس کی سزا پھر بہت سخت ہوگی، وہاں وہ یہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں مجھے سزا مل گئی ہوتی، تاکہ پھر یہاں کی سزا نہ بھگتنی پڑتی، کیونکہ اس دنیا کی سزا کا آخرت کی سزا کے مقابلے میں کچھ بھی درجہ ہی نہیں ہے، یعنی ایک ذرہ اور ایک ریگستان، اس لیے کوئی تناسب نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی مخلص صحابی سے کوئی جرم سرزد ہو گیا تو وہ تڑپتا تھا جب تک حضور کے پاس آ کر یہ نہ کہہ دے کہ مجھے سزا دے دیجیے۔ حضور ٹالتے بھی تھے کہ شاید غلط فہمی ہو گئی، شاید ایسا ہو گیا، لیکن اس کے اندر ایک تڑپ ہوتی تھی کہ آخرت کی سزا سے میں بچ جاؤں اور دنیا میں جو سزا جرم کی ہے وہ دے دی جائے۔ بدکاری کی اتنی خوفناک اور ہولناک سزا کہ انسان کو گڑھے میں داخل کر کے اس کا آدھا جسم گڑھے میں داخل کر دیا جائے، یا باندھ دیا جائے، یا بیچ میں اس کو کھڑا کیا جائے، پھر چاروں طرف سے پتھروں سے مار مار کے اس کا جسم لہو لہان کر دیا جائے اور وہ لاش میں تبدیل ہو جائے۔ یہ اتنی بھیانک سزا اسلام میں بدکاری کی دی گئی ہے اس کو جو شادی شدہ ہے، اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے 100 کوڑے ہیں۔ تو اب اتنی بھیانک سزا کے لیے ایک صحابی رسول اس سے غلطی ہو گئی تو وہ اپنے کو پیش کرتا تھا کہ مجھے یہ سزا آپ یہاں دے دیجیے تاکہ آخرت کی سزا سے میں بچ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے حالات اتنے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، اتنے مدلل طور پر اور دستاویزی طور پر ان کے تذکرے فرمائے ہیں کہ کوئی جواب نہیں، کوئی عذر نہیں۔ اور یہ ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد پھر یہ فرمایا ہے کہ اب ہم نے ان اسباب سے ان کو معزول کیا ہے،
دنیا میں ہم نے ان کو سزائیں دی ہیں اور آخرت میں ان کی پکڑ ہوگی، اور یہ توبہ اگر یہ نہیں کریں گے، اور چونکہ یہ نااہل ہو چکے، اس لیے ہم نے مسلمانوں کو نبی آخر الزماں کی امت کو اب کھڑا کیا ہے، اور انہیں یہ کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو بہترین امت ہو، یعنی ابھی تمہیں تیار کیا گیا ہے، یہ نہیں کہ قیامت تک تم بہترین رہو گے، اس کی ضمانت نہیں لی گئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی اس کے کچھ عرصے کے بعد اس امت نے ثابت کیا کہ یہ بگڑی ہوئی امت ہے، تباہ کار امت ہے، تباہ کن ہے، تباہ کنندہ ہے۔ اس نے اپنے واقعات سے یہ بتایا کہ یہ ظلم کی مستحق ہے، سزا کی مستحق ہے، پھر اس کو سزائیں ملی، لاکھوں انسان ذبح کیے گئے، ظالم حکومتوں کے ذریعے ذبح کیے گئے، آپس میں ٹکرا کر ذبح کیے گئے، ان کی حکومتیں اکھاڑ دی گئیں، باہر کی طاقتیں ان پر مسلط ہوئی، کبھی تاتاریوں نے ان پر حملہ کیا، کبھی انگریزوں نے حملہ کیا، کبھی فرانسیسیوں نے حملہ کیا، ان کی جڑیں کھود دی۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو پہلے بنی اسرائیل نے کیا تھا وہ اس امت نے کیا۔ تو بنی اسرائیل کی یہ کہانی جو سنائی گئی ہے، اس لیے نہیں سنائی گئی ہے کہ بھئی کان اس کہانی کو سن لیں اور معلومات حاصل ہو جائیں، ہرگز ہرگز نہیں۔ اللہ کے یہاں نہ کسی نسل سے تعلق ہے، نہ کسی نسل سے نفرت ہے، اللہ کے یہاں نہ کسی رنگ کی ترجیح ہے اور نہ اس کی قدر کا بڑا اظہار ہے۔ اللہ کے یہاں لوگوں کے درمیان تقسیم رنگ اور نسل اور پیدائش اور علاقے اور زبان وغیرہ کی بنیاد پر نہیں۔ اس لیے جتنی قوموں کے بھی تذکرے کیے گئے ہیں عبرت کے لیے کیے گئے، قصے کے لیے نہیں۔ قوم نوح کا ذکر ہوا اور ان کو ڈبویا گیا، اور قوم عاد کا ذکر ہوا اور ان کو آندھی کے ذریعے جھلسا دینے والی تباہ کیا گیا، اور قوم سمود کا تذکرہ ہوا اور زلزلوں کی جھٹکوں سے انہیں مار دیا گیا، قوم لوط کا تذکرہ کیا گیا اور آتش فشاں پہاڑ کے دیکھتے ہوئے انگاروں نے انہیں جھلسا دیا۔ یہ سارے واقعات عبرت کے لیے ہیں، یعنی سبق لینے کے لیے کہ سن لو مسلمانوں، تم بھی وہی کرو گے جو قوم نوح نے کیا، قوم عاد نے کیا، قوم سمود نے کیا، قوم لوط نے کیا، قوم شعیب نے کیا اور دیگر قوموں نے کیا، وہی تمہارا حشر ہوگا۔ جس علاقے میں یہ جرائم ہوں گے، جرائم کی سزائیں ملیں گی۔ آج دنیا میں بڑے بڑے واقعات پیش آ چکے ہیں، بڑا بمبارڈمنٹ اور بڑے بڑے شہر ویران کر دیے گئے، بڑی بڑی آبادیاں تاراج کر دی گئیں، لاکھوں انسانوں کو لاشوں ہی میں نہیں ان کو اس طرح تباہ کیا گیا کہ ان کے پرسچے اڑ گئے۔ یہ سب ہوا ہے۔ یورپ میں جو پہلی جنگ عظیم ہوئی، پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس میں کروڑوں انسان مارے گئے، جھلسا دیے گئے۔ اس کے بعد پھر عالم اسلام پر جب یہ شیاطین مسلط ہوئے تو افغانستان میں 12 سے 15 لاکھ لوگ مارے گئے، عراق میں 15 لاکھ مارے گئے، سیریا میں ابھی 12 لاکھ مارے گئے، اور اس کے علاوہ دنیا کے کتنے ملکوں میں مارے گئے۔ اس طرح نہیں کہ بس ان کی جان لے لی گئی، ان کو زہر دے دیا گیا، ان پر بموں کی بارش ایسی کی گئی کہ محلوں کے محلے تتر بتر ہو گئے، جیسے کوئی ایک آبخورا پھوڑ دے۔ ملبوں میں انسان تباہ ہو گئے، کسی کا سر نکلا ہوا، کسی کا ہاتھ نکلا ہوا، اس پر پوری چھت پڑی ہوئی، کسی پر دیوار پڑی ہوئی، وہ تڑپ رہا، سسک رہا ہے، کوئی اس کو ہٹا بھی نہیں سکتا کہ اس دیوار کو ہٹا کے نکال لے، اس کے لیے آلات بھی ان کے پاس نہیں جن پر یہ بمباری کی گئی۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان جب مقابلہ کریں گے، جب کبھی ان کے اندر یہ طاقت ہوگی کہ وہ جواب دیں ان مجرموں کا، ظالموں کا، تو وہ دیں گے۔ لیکن اللہ میاں کے ہاں تو حال یہ ہے کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ میاں کے تو لشکر ہے آسمانوں میں، فضاؤں میں، زمین میں، اور اللہ کے لشکر کبھی ابابیل کی شکل میں ہوتے ہیں، اور کبھی دیمک کی شکل میں، اور کبھی کھٹمل کی شکل میں، اور کبھی مینڈک کی شکل میں۔ فرعون کی قوم پر جو عذاب کی شکلیں آئی تھیں قرآن پاک میں 9ویں پارے میں ان کا بیان فرمایا گیا ہے کہ کبھی اللہ نے خون کو عذاب کی شکل دے دی اور کبھی کھٹمل کو دے دی، یعنی ایسا عذاب کہ ہر انسان کے بالوں میں کھٹمل ہے اور وہ تڑپ رہا ہے، اور وہ ان کو دور کرتا ہے پھر ہو جاتے، دور کرتا پھر ہو جاتے۔ خون کا ایسا عذاب کہ جو چیز اٹھاتا ہے، پانی کے لیے ڈھکن اٹھاتا ہے تو خون، کھانا کھولتا ہے تو خون،
ایسی بھیانک شکلیں کہ عقلیں حیران ہو گئی اور زندگی دوبھر ہو گئی اور آدمی مرنے کو ترجیح دینے لگا۔ یہ وہ عالم ہے کہ اب اس وقت بڑا کرم ہے اللہ کا کہ بہت ہی ہلکی شکل میں خاموشی کے ساتھ ایک عذاب کورونا وائرس کا آیا ہوا ہے، جس میں نہ وہ کھڑکھڑاہٹ ہے اور وہ نہ بموں کی بارشیں ہیں، نہ چھتیں گر رہی ہیں، نہ دیواریں گر رہی ہیں، نہ بچے اور بوڑھے اور عورتوں کو چتھڑے کر کے مارا جا رہا ہے۔ بس جیسے لوگ مرتے ہیں، لوگ جیسے گھروں میں مرتے ہیں، اس سے بھی آسان طریقے پر، کیونکہ لوگ تو بسوں کے ٹکر کھانے سے مرتے ہیں، کار کے ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں، ریل کے ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں، جہاز میں جھلس جاتے ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ آج کل ان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ آج کل کا میڈیا صرف کورونا وائرس میں لگا ہوا ہے، اور جو موتیں ہوا کرتی تھی روزانہ ہزار اور لاکھوں کی تعداد میں، ان کی خبریں غائب کر دی گئیں۔ زیادہ بھیانک موتیں ہوتی تھی کہ جس میں اوپر کی سڑک سے وادی کے اندر پوری بس گری، چتھڑے اڑ گئے بس کے بھی اور لوگوں کے بھی، اور ریل ٹکرائی اور کتنے ڈبے پٹری سے ہٹے پلٹ گئے اور انسان قیمہ بن گئے، اور جہاز کا حادثہ ہوا تو بس سب کے سب جل گئے، جھلس گئے۔ یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں، روز آتے رہتے، ان کا آج کل ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ ورنہ آپ اس کورونا اٹھاتے، جس علاقے کا اخبار اٹھاتے تو پہلی سرخی کسی حادثے کی، اور اخبار میں روزانہ سینکڑوں اموات، ہر ایک کے تذکرے، وہ بھی صرف وہ جو نوٹ ہو گئے ہیں، جو نوٹ نہیں ہوئے ہیں ان کا تو پتہ ہی۔ تو موت تو آتی ہے اور جاتی ہے، بیماری آتی ہے اور جاتی ہے، شور اور ہنگامہ کسی چیز پر زیادہ کر دیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد پر کچھ چالیں بھی چل رہی ہیں، کچھ باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ جو لاک ڈاؤن کی بات ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہے، یہ ایک ایسے مرض کے سلسلے میں، ایک ایسے وائرس کے سلسلے میں ہو رہی ہے کہ جو خاموشی سے کسی کے جسم میں ایسا جاتا ہے کہ 14-15 دن تک یہ بھی اسے بھی نہیں معلوم ہوتا، اور لوگوں کے بھی کہ اس کے اندر وہ وائرس ہے۔ پھر سمٹمز کبھی ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ بھی کھانسی ہونے لگی، کوئی سانس پر اثر ہونے لگا، تو ایک ایسی بیماری جس میں جسم پھٹ نہیں رہا ہے، ہڈیاں ٹوٹ نہیں رہی ہیں، اور انسان کو کچومر نہیں بنایا جا رہا ہے، بس یہ ہے کہ بھئی سانس کا جو عمل ہے پھیپھڑا متاثر ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جان کنی کا عالم ہوا، اس کی جان اسی طرح جانا طے تھی، رخصت ہو گیا۔ اسی لیے جن کو کورونا وائرس لگا سب مرتے نہیں ہیں، بہت تھوڑے سے لوگ مرتے ہیں، زیادہ تر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوارنٹائن کے بعد اور مرض لگ گیا تھا، پھر اس سے شفا یاب ہو گئے ماشاءاللہ، بہت سے تبلیغی حضرات بھی، اور بہت سے بے شمار انسان یہاں سے لے کر امریکہ تک، آسٹریلیا تک، اور اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کو شفا مل گئی تو اب اس کا خون دوسرے کے لیے شفا کا ذریعہ بنے گا، تو اس کا پلازما یعنی اس کے خون کا نمونہ لیا جاتا ہے اور اس کو پھر رکھا جائے گا، اور پھر کسی دوسرے میں انجیکٹ کیا جائے گا جو اس بیماری سے متاثر ہے۔ تو یہ بات ہو رہی، وہی جو رحمت بن گیا تھا اور جس سے سب بھاگ رہے تھے وہی رحمت بن گیا۔ یہ اللہ میاں کی ایک کہانی، وہ چاہے تو زحمت کو رحمت بنا دے، اور چاہے تو رحمت کو زحمت بنا دے۔ کتنے لوگ ہیں جو بڑے ٹھاٹ پاٹ میں رہتے ہیں، مست رہتے ہیں، کروڑ اربہ ارب کی دولت ہوتی ہے، اور ان کو ایسی بیماری پیٹ کی لگتی ہے کہ کسی پھلکے کا چھلکا کھانا مشکل ہو جاتا ہے، دال کا پانی صرف استعمال کرتے ہیں اور کسی پھلکے کا چھلکا کھاتے ہیں۔ یہ ان کا حال ہوتا ہے جن کے پاس جو ہزاروں ملازمین ہیں اور جو ڈٹ کے گوشت بھی کھاتے ہیں اور ترکاری بھی کھاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو وہ محروم کرنا چاہے گا اسباب کے ساتھ محروم کر دے گا، اور جس کو دینا چاہے گا بلا اسباب کے بھی عطا فرما دے گا۔ یہ تو اس کی قدرت کا معاملہ ہے۔ تو جو واقعات بیان کیے گئے ہیں قرآن پاک میں، آگے اور تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں واقعات آئیں گے قوموں کے، انبیاء کے، لیکن یہاں اس موقع پر جو بنی اسرائیل کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں بہت لمبا فرمایا گیا، بڑی تفصیل کے ساتھ، وہ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ کوئی یہودی اور عیسائی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو ہم پر زیادتی ہو رہی ہے، یہ حالات تو ہمارے نہیں، کیونکہ قرآن وہی حالات بیان کر رہا ہے جو بائبل میں بھی بیان کیے گئے۔
جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، نیو ٹیسٹامنٹ میں، تلمود میں بیان کیے گئے، اور ان کی دیگر جو مذہبی کتابیں ہیں، اور پھر بیبلیکل لٹریچر ہے، اور انسائکلوپیڈیا، جتنے انسائکلوپیڈیاز ہیں، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا ہو یا انسائکلوپیڈیا ریلیجنس اور ایتھکس کا ہو، سب میں بیان کیے گئی وہ باتیں جو قرآن میں کہی جائیں۔ تو فائل ہے، پکی مضبوط فائل ہے، وہ پیش کی جائے گی۔ اب یہ جو پیش کی جا رہی، پھر یہ بات یاد رکھیے، تمام سننے والوں سے کہہ رہا ہوں، دیکھنے والوں سے کہہ رہا ہوں، یہاں جو بیٹھے ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سمجھیں کہ خطاب ہم سے ہو رہا ہے، ہم سے، یہ خطاب سلمان سے ہو رہا ہے، خطاب علیم سے، سلیم سے، مشتاق سے، منشی سے، فلاں سے، سب سے خطاب ہو رہا ہے۔ وہ سمجھے میں مخاطب ہوں اللہ کا۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے بنی اسرائیل کا، قرآن میں ان کا ذکر آیا، جو یوں سمجھتا ہے اس سے بڑا کوئی احمق نہیں۔ اس کا مطلب یہ، وہ قرآن کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہا۔ قرآن تو بیان ہی اسی لیے کرتا ہے کہ آپ اپنے کو دیکھو ان کے آئینے میں۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چند آیات میں جو تمہید ہیں اگلے لمبے چوڑے باب کی، ان چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ فرمائی، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ، عبرانی کا یہ لفظ ہے، اور اس کے معنی عبداللہ جو ہوتے ہیں یعنی اللہ کا بندہ۔ اور حضرت یعقوب کی یہ صفت تھی، تو حضرت یعقوب کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ جو لوگ یہودی ہیں وہ اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں، اور جو ملک بنا ہے وہ ملک اسرائیل ہے، اس کا نام ہی اسرائیل رکھا گیا ہے، اس لیے کہ اسرائیل کے معنی حضرت یعقوب۔ وہ حضرت یعقوب کے نام پر ملک کا نام رکھا ہے، لیکن ان کے جرائم اور ان کی بدماشیاں ایسی ہیں کہ حضرت یعقوب ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہم لوگ سب جانتے ہیں جو اپنی نسبت کرتے ہیں خواجہ غریب نواز کی طرف، خواجہ غریب نواز کی دیگ بھی استعمال کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز کے ہاں حاضری بھی دیتے ہیں، اور جناب حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاں قوالی بھی سنتے ہیں، اور شاہ مینا کے ہاں بھی جا کے حاضری دیتے ہیں۔ اور کون سی بدماشی ہے، رشوت خوری ہے، خیانت ہے، بدعنوانی ہے جو نہ کرتے ہو۔ تو ان بڑوں سے نسبت کرتے ہیں اور ہر بدماشی کرتے ہیں، حرام مال کھاتے ہیں، حرام پیسے سے گھر بناتے ہیں، اور بے پردگی ان کی عورتیں اختیار کرتی ہیں کہ جو ہے وہ انگریزوں کے یا مشرکوں کے شاگرد بنتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز۔ یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، یہ تماشا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کوئی اللہ اللہ کرتا رہے اور شیطان کی پوجا کرے، کوئی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا رہے اور جتنے بھی بدماش ہیں ان کی جوتیاں سیدھی کرتا رہے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بدماشی شمار ہوگا، اس کا نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو کہا گیا اے اسرائیل کی اولاد۔ اب جیسے ہم لوگوں سے کہا جائے گا یہاں پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اے اسلام کے فرزندوں، یوں بات سمجھیے، جب یہاں ان کو خطاب کیا جا رہا ہو تو آپ اسے اپنی طرف موڑ لیجیے، اور یوں سمجھیے کہ ہم لوگوں سے کہا جا رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ ہم نے تم پر کتنے انعامات کیے اور تم نے ان انعامات کو فراموش کر دیا۔ کوئی بات پیش آتی چھوٹی سی تو چیختے ہو، چلاتے ہو، اور ہم جو تمہیں صبح شام کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ہم نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا، پانی کا کیا، کپڑے کا کیا، مکان کا کیا، صحت کا کیا، عافیت کا کیا، بستر پہ لیٹتے ہو، کون ہے جو گارنٹی دے سکتا ہے کہ تم بستر سے اٹھو گے؟ ہو سکتا ہے تمہاری لاش اٹھائی جائے، کون ہے جو تمہیں پھر سے اٹھاتا ہے؟ تو جس اللہ کے ساتھ واقعتاً تم جڑے ہوئے ہو، اس کے کتنے احسانات ہیں ان کو یاد کرو، اور جب بھی احسانات کو سوچو تو ان لوگوں پر غور کرو کہ جو تم سے زیادہ پریشان حال ہے۔ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا کہ ہمارے پاس تو 10,000 ہے، ان کے پاس تو 20,000 ہے۔ جو ایسا انسان ہوتا ہے وہ ناشکرا ہوتا ہے، شیطان اس کے اندر گھستا ہے، وہی بگڑتا ہے۔ اس لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنے سے جو نیچے ہیں، کمزور ہیں، ہمیشہ انہیں دیکھا کرو۔ ہم اگر صحت مند ہو، تھوڑے سے کہیں درد ہو رہا ہے تو میں میرے درد یہ مت کہوں، ان کو دیکھو کہ جو بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں، جن پر فالج گر گیا ہے، جن کا حال یہ ہے کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، ان کو دیکھو، شکر ادا کرو۔ تم کھا رہے ہو روٹی ترکاری چاول دال اور دوسرا روٹی نمک سے کھا رہا ہے، اسے یاد کرو اس وقت کھانا کھانے بیٹھو۔
یہ مت سوچو کہ بھائی میں تو ترکاری کھا رہا ہوں، گوشت کھاؤ، بریانی کھاؤ، پلاؤ ہوتا. یہ سب باتیں سوچنے والا ناشکرہ بنتا ہے. اس لیے اصول بتایا گیا کہ ہمیشہ جب اپنے حال پہ غور کرو تو جو اپنے سے زیادہ کمزور ہے، منحوس ہے، محروم ہے اور بہت سے نقصانات ہیں، ان پر غور کرو کہ وہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہم ان کے مقابلے میں کتنی اچھی حالت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جب آدمی انعامات پر غور کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے جوانی دی اور آگے چل کر شادی کا سلسلہ ہوا، گھر خانہ آبادی ہوئی، اولاد ہوئی، اولاد دھیرے دھیرے آگے بڑھی، وہ کمانے بھی لگی، ان کی کمائی سے، ان کی محنت سے گھر اور آباد ہوتا چلا گیا اور گھر میں وصولیابی بڑھتی گئی، رونق بڑھتی چلی گئی، کتنے فائدے ہوتے گئے. آدمی اگر غور کرے اللہ کی نعمتوں پر تو اتنی ہے کہ ان کا شمار نہیں کر سکتا. یاد دلایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، میری نعمتوں کو یاد کرو. اب دوسری بات جو فرمائی گئی کہ جو میں نے ذمہ داریاں تم کو دی ہیں انہیں پورا کرو، میرے احکام پر عمل کرو، نافرمانی مت کرنا. اگر تم میرے احکام پر عمل کرو گے، تم جو میرا عہد ہے اس کو پورا کرو گے تو میرا جو تم سے وعدہ ہے وہ میں پورا کروں گا. اس طرح سے فرمایا گیا تمہیں یہ کرنا، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم. تو میں نے جو تم کو ذمہ داریاں دی ہیں وہ تم پوری کرو اور میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا، میں اپنے وعدے پورے کروں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے نصرت اور تائید اور عنایت اور نعمت کا اس چیز سے تعلق ہے کہ اللہ کی بندگی کتنی ہو رہی ہے، عبادت کتنی ہو رہی ہے، حق کتنا اللہ کا ادا کیا جا رہا ہے. اس میں اگر کوتاہی ہوگی تو آپ کو مانگنے کا حق نہیں. بالکل ایسے ہی کہ جو شخص کام نہ کرے، وہ کلرک ہو، وہ آفیسر ہو کسی آفس میں اور ناغے کرتا ہو، وقت گزارتا ہو، بے وقت سوتا رہتا ہو اور اس کے بعد تنخواہ لینے کے لیے مسلط رہے کہ اس کو پوری ملے، اس میں کوئی کٹوتی نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ زیادتی کرنے والا ہے، ظالم ہے، مجرم ہے، اس کو حق نہیں ہے. مزدور نے 8 گھنٹے مزدوری کی، حق ہے اس کو کہ اس کا پیسہ ملے، لیکن وہ 2 گھنٹے بیڑی پیتا رہا، کھانا کھاتا رہا، بہانے بازی کرتا رہا، 8 گھنٹے کا کام اس نے صرف 2 گھنٹے میں کیا، تو ظاہر ہے کہ 2 گھنٹے کا پیسہ اس کو ملنا چاہیے، 8 گھنٹے کا نہیں ملنا چاہیے. انصاف کا یہی تقاضا ہے. تو فرمایا کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم پورا کرو میرے فرائض کو اور میں اپنے وعدے تمہارے ساتھ پورا کروں گا. تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ خوف صرف میرا رکھو. سے ڈر رہے ہو، دیکھی چیزوں جانے والی چیزوں سے ڈر رہے ہو، کبھی بھوت سے ڈرتے ہو، کبھی جن سے ڈرتے ہو، کبھی فلاں سے ڈرتے ہو. تمہارے دلوں میں بس یہی ڈر بسے ہوئے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے. اس دل میں اللہ کا ڈر صحیح معنی میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھر کسی سے ڈرتا ہے. اس کے اوپر ذاتی ہو ایک الگ بات ہے، تکلیف دی جائے وہ تکلیف محسوس کرے گا، ایسا نہیں کہ اس کا جسم لکڑی ہو گیا، لیکن اس کے دل سے ڈر نکل جائے گا. نہ حکومت کا، نہ فوج کا، نہ کسی کا ڈر باقی نہیں رہے گا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو جائے گا، اسی طرح جس کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے گی، پھر سب کی محبت نمبر 2 پہ چلی جائے گی اور ماتحت ہو جائے گی. چوتھی بات یہ فرمائی گئی کہ جو کچھ بھی ہم نے اتارا ہے، قرآن میں اتارا یا نبی پر حدیث کی شکل میں اتارا، تم اس کو مانو، اس کا انکار مت کرو، اسے تسلیم کرو، اس کی تصدیق کرو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر ظاہر ہے کہ تم تکذیب کرنے والے اور جھٹلانے والے ہوگے اور پھر اس کی سزا کے لیے تیار ہو. 5ویں بات یہ فرمائی گئی کہ جو میری آیتیں ہیں، میرے احکامات ہیں، ان کو سودے کا موضوع مت بناؤ، ان کو مت بیچو دنیا کمانے کے لیے. میرے دین کے ساتھ ذاتی مت کرنا کہ بھئی حکومت کی طرف سے تنخواہ مل رہی ہے تو حکومت ہی کی بات کر رہے ہیں، حکومت غلط فیصلے کر رہی، غلط فتویٰ دے رہے، غلط بات کہہ رہے، غلط بیان دے رہے ہیں، اس لیے کہ حکومت یہی چاہتی ہے.
جو بھی حاکم وقت ہے، جس کے پاس طاقت ہے یا جس کے پاس دولت ہے، وہ جو چاہ رہا ہے کہلوا رہا ہے، کیونکہ پیسہ لینا ہے۔ آج یہی صورتحال ہے اکثر ملازموں کی دنیا میں، جو اکثر ملازم ہیں جو ظالموں کے اور طاغوتوں کے اور مجرموں کے ملازم ہیں، اب ان کو تو پیسہ چاہیے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج سب سے زیادہ اس کا اثر میڈیا میں نظر آ رہا ہے۔ میڈیا میں جو تنخواہ دار ہیں یا چاپلوس ہیں، جو چاہتے ہیں کہ حکومت سے چاپلوسی کر کے کوئی موقع حاصل کریں، اب ان کو آپ دیکھیے کہ ان کے وہ کتنے بے غیرت، کتنے بے شرم، کیسے جھوٹے، کیسے گندے ناپاک قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے چہروں سے، مہروں سے، ان کے انداز سے، ان کی گفتگو سے، ان کے سوالات سے، ان کے غصے سے، اور ان کے بحث میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ کرنے سے ہر بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر شیطان کو آپ نے اب تک نہیں دیکھا تھا شکل میں، تو دیکھ لیجئے وہ میڈیا میں جو بیٹھے ہیں وہی ہیں جو شیطان۔ یہ صورتحال ہو جاتی ہے، اور یہ تو خیر بات میڈیا کی، ورنہ اکثر آفیسران رشوت خور مجرم فائلیں رکھتے ہیں، جس نے رشوت دی اس کی فائل آگے بڑھتی۔ اکثر وکیل کالے کپڑے والے، کالے دل والے، جھوٹے اور مکار اور جھوٹی گواہی دلوانے والے فنکار، اور اسی طرح اوپر تک چلے جائیے۔ جب ہر چیز کا غلط استعمال ہوگا، مادہ پرستی کے لیے ہوگا، استحصال کے لیے ہوگا، ایکسپلائٹیشن کے لیے ہوگا، صرف اپنے کو بھرا جائے گا، تو پھر ہر طرف ظلم کا دورہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ میری آیتوں کے بدلے میں رقم کے چکر میں مت پڑو، وہ بات کہو جو میں کہہ رہا ہوں، وہ بولو جو میں بول رہا ہوں، تمہارے نبی جو کہہ رہے ہیں وہ کہو، ادھر ادھر مت کرنا، ادھر ادھر ایچ پیچ اور کترانے والی نہیں باتیں چلنے دی جائیں گی۔ یہ ہے جو صاف بالکل واضح اعلان ہے کہ بہت سے یعنی لوگوں دباؤ ہوتے ہیں طرح طرح، جیسے آج کی دنیا میں خاص طور پر عالم عربی کے پاس بڑی دولت ہے، خلیجی ممالک کے پاس بڑی دولت بھی ہے اور اس وقت طاقت بھی ہے۔ اب طاقت اور دولت کے نتیجے میں آج کتنے علماء ہیں، مفتی ہیں، قاضی ہیں، حکومت کے ملازم ہیں جن کا ایمان تباہ ہو گیا ہے، جو وہی کر رہے ہیں جس سے منع کیا گیا قرآن میں کہ یہ پیسوں اور تنخواہوں کے عوض دین مت بیچو، لیکن وہ دین بیچ رہے ہیں۔ وہ حاکم کے ظلم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ جو بے دینی پھیلا رہا ہے اس کی تعویل کر رہے ہیں، توجیہ کر رہے ہیں، اس کے موافق فتویٰ دے رہے ہیں۔ بس اسی طرح وہ لوگ بھی جو چھوٹے موٹے مولوی ہوتے ہیں، محلوں میں ہوتے ہیں، کہ بھئی کوئی فتویٰ مانگنے آیا، اب اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے مطلب کا فتویٰ دے دیا یا بات بتا دی، تو وہ مجرم ہے، خبیث، حرام کھانے والے۔ اسی طرح وہ پیر پگاڑو جن کا کام صرف دھوکہ دینا ہے اور مریدوں کو پھنسانا ہے اور ان کی دولت چاٹنا ہے، یہی حالت پنڈتوں کی ہے، یہی حالت سنتوں مہنتوں کی ہے، کتنے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی آسا رام، کوئی بابا رام، کوئی رام رحیم، ایک سے ایک مجرم اور خبیث لٹیرے جن کو پکڑا گیا اور جیلوں میں ٹھوس دیا گیا، یہ کیونکہ اسی کے مستحق ہے۔ لیکن جن کو پکڑا گیا وہ تو 1% تو کیا 1/1000 نہیں ہے۔ اب اگر تحقیق ہر جگہ کی جائے اور ہر جگہ صحیح باتوں کا اندازہ لگایا جائے تو شاید جیل بھر جائیں گے اسی طرح کے لوگوں سے، جو مذہب کو بگاڑتے ہیں، مذہب کی تحریف کرتے ہیں، مذہب کی صحیح بات لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں، ایچ پیچ کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ کے احکام کے بدلے میں پیسہ مت لو، تقوی اختیار کرو، میرے عذاب سے بچو، میری پکڑ سے بچو۔ چھٹی بات بڑی زبردست اور اہم یہ فرمائی گئی کہ دیکھو حق اور باطل کو گڑبڑ مت کرو۔ باتیں غلط سلط ہے، کوئی بات اچھی کہہ دی، ایک بات کوئی اچھی کہہ دی، باقی سب گڑبڑ سڑبڑ، 100 جھوٹ بولے، ایک بات سچ بھی کہہ دی، یا مثلا باتیں اچھی ہیں لیکن کچھ گڑبڑ ملا دیا، کچھ اس میں باطل کو شامل کر دیا۔ یہ وہ عمل ہے حق اور باطل کو گڑبڑ کرنے کا جو بہت ہی بڑا مجرمانہ عمل ہے۔ دین کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص،
اللہ وہ دین چاہتا ہے جو پیور ہو، خالص ہو، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں کہ دودھ میں ملاوٹ ہو، گھی میں ملاوٹ ہو، مسالوں میں ملاوٹ ہو، اور اگر یہ معلوم ہو تو ہم اس پر غصہ ہوتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں، اور ہم دین میں ملاوٹ کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ صاحب اللہ میاں ہماری ملاوٹ قبول کر لیں۔ تو ملاوٹ نہیں چلے گی۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ حق کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے، کتمان حق، جو بات سچ ہے اور آپ جانتے ہو کہ سچ ہے، لیکن صرف کسی کی رعایت میں اس کو چھپا رہے ہو، حق ظاہر نہ ہو، اور حق کے علاوہ کچھ کسی دوسرے کو مل جائے، کچھ مل جائے، کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، یا اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اس لیے حق بیان نہیں کر رہے، تو حق بیان کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، تو جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتے ہیں، اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد 8ویں بات یہ کہی گئی کہ نماز کو قائم کرو، صرف نماز پڑھ لینا نہیں، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے، فرض کو، واجب کو، سنت کو، مستحب کو اہتمام سے ادا کیا جائے۔ اور نماز کا مقصد یہ ہے کہ تزکیہ حاصل ہو، نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل ہو، اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ دل کا خلوص حاصل ہو، اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ تقوی حاصل ہو، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھی جائے۔ یہ نہیں کہ وہ ایک فریضہ ہے جو ہم نے اپنے اوپر سے اتار دیا۔ دوا کھائی جاتی شفا کے لیے، اب اگر کوئی صرف دوا کھاتا رہتا ہے کہ بس دوا کھانے کا جی چاہتا ہے، شفا ملے نہ ملے، تو ظاہر ہے کہ اس کو لوگ پاگل کہیں گے، وہ سنکی اور پاگل ہی ہو سکتا ہے جو ایسی حرکت کرے گا۔ اسی طرح نماز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس لیے ہم نے فرض کیا ہے کہ بے حیائی کی باتوں سے اور برائیوں سے روک دے، یہ نماز کی صفت ہے۔ روزے کی صفت یہ ہے کہ تقوی اس سے پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر حلال اختیار کرنے اور حرام سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی، ملکہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے روزے فرض کیے گئے۔ حج اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ کے دربار میں جو حاضری ہوتی ہے اور ملت کا ایک اجتماع ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شہدائیت اور فدائیت اور عشق کا ایک اظہار ہوتا ہے کہ وہاں اللہ کی محبت ایسی غالب ہوتی ہے کہ گویا آدمی کفن پہن کر چلا گیا۔ زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہے کہ مال پاک ہوتا ہے اور دل بھی پاک ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی مدد ہوتی ہے، اعانت ہوتی ہے، غریبوں کو مدد فراہم کی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے زکوٰۃ فرد کے لیے بھی ایک بہت بڑا ذریعہ خیر ہے، اور پورے معاشرے کے لیے وہ ایک ذریعہ خیر ہے۔ زکوٰۃ صحیح طور پر اگر ادا کی جائے تو غربت ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ فرمائے، اور پھر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہہ کر نماز کے سلسلے میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا، صرف اکیلے نہیں، کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے تو بات الگ ہے، یا جماعت چھوٹ گئی ہے، نکل گئی ہے تو آپ اکیلے پڑھ لیجئے، لیکن فکر یہ ہو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جو جھک رہے ہیں اللہ کے سامنے ان کے ساتھ جھکو، رکوع ان کے ساتھ، سجدہ ان کے ساتھ، قیام و قعود ان کے ساتھ۔ تو جماعت کی نماز کے اہتمام کی دعوت دی گئی۔ 9ویں بات یہ فرمائی گئی ہے کہ یہ بہت بری بات ہے کہ دوسرے سے ہم جس خیر کو کہتے ہوں اور اس خیر کو خود نہ کریں۔ دوسروں سے کہیں کہ نماز پڑھو، خود نہ کریں، نہ پڑھیں، روزہ رکھو، خود نہ روزہ رکھیں، زکوٰۃ دو، دوسروں سے کہیں خود زکوٰۃ نہ دیں، لوگوں سے کہیں حج کرو، خود نہ کریں، لوگوں سے کہیں سچ بولو، خود جھوٹ بولے۔ یہ بہت بدترین عادت ہے۔ ایسے لوگ بہت بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، بہت بدترین ہوتے ہیں، بڑے ملعون قسم کے ہوتے ہیں جن کا یہ عمل ہو رہا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ بات اس وقت یہودی علماء سے بھی کہی جا رہی تھی، عیسائی علماء سے کہی جا رہی تھی، اور مسلمانوں کو سنائی جا رہی تھی کہ تم یہ مت کرنا، یہ برائی تمہارے اندر پیدا نہ ہو کہ اپنے کو فراموش کر دو، صرف دوسروں کو نصیحت کرتے رہو اور اپنے لیے فضیحت کا انتظام کرو، اس سے بچو۔ 10ویں بات جو ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے کمک حاصل کرو، مدد حاصل کرو، خود اپنے کو ایڈ پہنچاؤ۔ وہ کس طرح؟ صبر کے معنی ہوتے ہیں مضبوطی کے اور کنٹرول پاور کے اور حق پر مضبوطی سے جمنے کے، صبر اسے کہتے ہیں۔
تو صبر کی عادت پیدا کی جائے، یعنی برداشت ہو، تحمل ہو، استقامت ہو، استقلال ہو، یہ صفات پیدا کی جائے. یہ نہیں کہ ذرا سی دیر میں ڈگمگا گئے، ذرا سی دیر میں پھسل گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے. مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر جمنا ہے. اس سے انسان کو مدد ملتی ہے اور حق پر وہ قائم رہتا ہے. اور دوسری مدد نماز سے حاصل کرنا ہے، کہ نماز سے معراج حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، اور نماز کی بڑی برکات ہے. تو اس طرح ان دونوں چیزوں کو اگر جمع کیا جائے گا تو انسان کو تقویت حاصل ہوگی. اور یہ فرمایا کہ نماز بھاری ہوتی ہے ان لوگوں پر جن کے دلوں میں آخرت کا یقین نہیں ہوتا. جن کے دلوں میں آخرت کا یقین نہیں ہوتا اور اللہ کے حضور پیشی پر ایمان نہیں ہوتا، وہ نماز کے معاملے میں بڑے کاہل ہوتے ہیں، نماز ان سے ادا نہیں ہو پاتی. لیکن جن کے دلوں میں اللہ سے ملنے کا یقین، خدا کے حضور حاضری کا یقین، آخرت کی فکر ہے، نماز ان کے لیے بھاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو نماز کے بغیر ایسے ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر. کہ نماز ان کو اگر نہ ملے، روک دیا جائے نماز سے، تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے. کیونکہ نماز ہی سے ان کی زندگی ہے، نماز ہی سے ان کی روح کی تازگی ہے، نماز ہی سے اللہ سے رابطہ ہے. تو فرمایا کہ یہ نماز بھاری ہوتی ہے، لیکن الا علی الخاشعین، جن میں خشوع ہوتا ہے، خضوع ہوتا ہے، رقت ہوتی ہے، انابت ہوتی ہے، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہوتی ہے. اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے. تو اس طرح سے یہ 10 پوائنٹس ہیں، 10 نکات ہیں جو اس چھوٹی سی تمہید میں چند سطروں میں بیان کر دیے گئے. اور ظاہر ہے کہ اتنے جامع ہیں کہ ظاہر میں نے صرف عنوان کی حد تک گفتگو کی ہے. اگر اقامت الصلاۃ پر صرف گفتگو کی جائے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی کافی نہیں ہوگا. اسی طرح ہر موضوع کا حال یہ ہے کہ ایک موضوع صرف لے لیا جائے تو اس کے لیے گھنٹوں بولنا کافی نہیں ہوگا، ایک جلد کتاب کافی نہیں ہوگی، اتنے مضامین. اب اس تمہید کے بعد تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ واقعات بنی اسرائیل کے بیان فرمائے گا، جس کا ایک ایک حصہ انشاءاللہ زیر درس آتا رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبولیت عطا فرمائے اور ہم لوگوں کے اندر وہ صلاحیت پیدا فرمائے جو صلاحیت اللہ کے بندوں سے مطلوب ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.